السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ کا شکر۔ ہم اللہ کا شکر اس کی کون کون سی نعمتوں پہ ادا کریں۔ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، نہ میں پیٹ بھر کھانا کھاتا ہوں، تو میں کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو اکٹھا کر کے گننا بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان صرف ایک بار اپنی ذات کی طرف دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، جس کو وہ صرف اپنی ہی ذات میں دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ بیش قیمتی ہیں، جن کا کوئی نعم و بدل نہیں۔ دل سوتے ہوئے بند نہیں ہوتا، اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ ہمارا لیور، ہم سو جاتے ہیں، وہ بلڈ بنانا بند نہیں کرتا، خون بنانا بند نہیں کرتا، ہماری کڈنیز اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی۔ اگر ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کریں تو ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہمارا دماغ ایک دن کا سونے کے بعد پچھلے دن کی بھی تمام باتیں، بلکہ سالوں سال پرانی باتیں بھی یاد رکھتا ہے۔ صرف ایک کلک پر، ایک بار سوچنے پہ آپ کو ہر بات یاد آ جاتی ہے۔ ہم ان پیروں پر چل کے جہاں ہمارا دل چاہتا ہے، بغیر کسی سہارے کے آرام سے جا سکتے ہیں۔ ہم ان ہاتھوں سے اپنی مرضی سے جو بھی کام کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، لکھنا چاہیں، کتاب کو پکڑنا چاہیں، کھانا بنانا چاہیں، کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی کی اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم تندرست ہیں۔ اور اگر کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئے کہ تندرستی کیا چیز ہے، تو ایک ہاسپٹل کے ICU وارڈ میں جائیں اور وہاں پہ موجود جو بھی مریض ہیں ان کو ایک بار دیکھیں۔ سانس لینے کے لیے ان کو ایک مشین کی ضرورت پڑ رہی ہے، آکسیجن لینے کے لیے ایک مشین کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیا ہم بغیر کسی ایسے آلے کے بغیر سانس لے سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ایک عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے بننے کا نظام رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو ایک دوسرے انسان کے جسم میں سے جیتی جاگتی ایک جان ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ کی کن کن چیزوں کا شکر ادا کریں۔ ہم اللہ کتنے مہربان ہیں، ہمیں بغیر مانگے، ہمیں بغیر کہے رزق دیتے ہیں۔ ہم کتنے نافرمان ہیں، ہم کتنے نافرمان ہیں، اس کی رزق کا شکر ادا نہیں کرتے جو ہمیں بغیر مانگے دیتا ہے۔ ایک دانہ رزق کا کہاں زمین میں کون لگاتا ہے، کون کتنی گرمی سردی کتنے موسموں سے وہ گزرتا ہے، اس کے بعد وہ کٹتا ہے، کون کاٹتا ہے، کون اس کو نکھارتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، 100 لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، اس ایک دانے کو ایک انسان کے گھر، کسی ایک خاص انسان کے گھر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ پکتا ہے، 10 لوگوں کی ہنڈیاں پکتی ہے، اور وہ دانہ اسی انسان کی پلیٹ میں آتا ہے اور وہ اس کو کھاتا ہے۔ اللہ کی کس کس بات کا شکر ادا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، اور ہم اتنے نافرمان، ہم تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ ایک 5 وقت ہمیں سجدہ کرنے وقت بھی وقت نکالنے وقت سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، اٹھیں یا نہیں اٹھیں، تھک گئے، یہی ہمیں آفس سے کال ہو، باس کی کال ہو، یا ہمیں کوئی ایگزام دینے جانا ہے، کبھی ہم اٹھنے میں ہمیں دیر ہوئی؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نہیں اٹھے اور ہم سوئے رہ گئے اور ہمارا پیپر نکل گیا؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے باقی سب چیزوں کو آگے کر دیا، اللہ تعالیٰ کو اپنی سیکنڈ پریورٹی پہ رکھ لیا کہ نہیں، ہم یہ بعد میں کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، تو پھر بندہ اپنے رب سے اس طرح محبت کیوں نہیں کر پاتا؟ رزق سے ایک بہت مزے کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہت کسی عزیز کے گھر گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا کہ انہیں کھانے میں کچنار بہت پسند تھی، اتنی پسند تھی کہ انہیں کوئی بھی کھانا اتنا پسندیدہ نہیں تھا جتنی انہیں کچنار قیمہ پسند تھا۔ ان کی ماں نے ان کے کہنے پر کچنار بنائی،
جب وہ آفس سے واپس آئے تو جب کچنار قیمہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا اور یہ کہا کہ آج اس کو کھانے سے مجھے کون روک سکتا ہے، آج میں اس کے ساتھ 2 روٹی تو آرام سے کھا لوں گا، یہ اتنا ان کو پسند تھا۔ انہوں نے جب یہ واقعہ اپنا شیئر کیا تو میں اس بات کو سن کے سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اللہ کی شان اور کیا بندے کی اوقات، بندہ کتنا اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہتا ہے اور اس کی اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ ایک نوالا اپنی مرضی سے کھا سکے۔ انہوں نے وہ کچنار قیمے کے ایک روٹی کا لقمہ توڑا اور کچنار قیمے کے ساتھ نوالا بھرا، اور جیسے ہی منہ میں اس کو نوالے کو ڈالا تو وہ ان کے حلق میں پھنس گیا۔ بہت مشکل سے انہیں وہ باہر نکالنا پڑا، وہ نہیں کھا پائے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے اس کو باہر نکالا تو میری کھانسی ہی نہیں رک رہی تھی کہ میں کبھی پانی پلانے کی کوشش تو پانی کا بھی ایک قطرہ میرے حلق میں نہیں جا رہا تھا۔ میری ماں بہت پریشان ہوئی اور میں اتنا کھانس رہا تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کھانس کے میرا گلا بند سا ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے جوس پینا پڑا۔ میں جوس پہ آ گیا، 2-3 دن مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ میری ماں نے اس محبت میں میرے لیے وہ جو سالن بنایا تھا وہ اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ جب 3 سے 4 دن گزر گئے تو میرا گلا کچھ بہتر ہوا، تو میں نے سوچا کہ آج بھی جوس پی رہا ہوں، کل انشاءاللہ میں اس کو ضرور کھاؤں گا۔ جب ان کا گلا 4 دن ہو گئے وہ جوسز پہ تھے تو ان کی ماں نے فریج میں وہ سالن نکالا تو دیکھا وہ خراب ہو چکا تھا، اور انہوں نے وہ سالن پھینک دیا کیونکہ وہ خراب ہو چکا تھا انتظار کر کر کے کھانے والے کا، لیکن وہ ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ سالن ان کی ماں نے پھینکا تو ان کے گلے کی حالت بہتر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے مجھے جو چیز اللہ کی قدرت اور شان کی سمجھ میں آئی کہ اے بندے، میں روکنے والا بیٹھا، تو کھا کے دکھا، تو میری مرضی کے بغیر ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نہیں اتار سکتا۔ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں رکھ چھوڑی اور ہم اتنے ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور اس کی رضا میں راضی رہنے والا بنائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ موقع لے لے، ہمارے پاس یہ موقع بھی نہ رہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ ایک بہت مسنون قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے جو کرنا چاہے وہ کرے تو میں اس پہ ایسا کہوں کاش یہ ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں جلتا ہوا کوئلہ اٹھاؤں اور اپنی زبان پہ رکھ ڈالوں۔ اور ہم لوگ کتنی ناشکری سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، کاش یہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ اگر لائٹ چلی گئی تو کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کرے کہ لائٹ آ جائے، اور لائٹ آ جاتی تو کہتا ہے یار کاش کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ لیکن ہم جو ہمیں مل جاتا ہے، ہمارے مانگنے پہ بھی مل جاتا، اس پہ بھی شکر ادا نہیں کرتے، اس پہ بھی ہمیں یہ گلہ ہو جاتا ہے کہ کچھ اور ہی مانگ لیتے۔ اس بات سے مجھے ایک بہت مزے کا واقعہ یاد آیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ ایک دربار پہ، ایک مزار پہ ایک فقیر بیٹھا تھا، اندھا تھا۔ وقت کا بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ کافی سالوں سے یہ اندھا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تو کیا اس کو ابھی تک آنکھیں نہیں ملی؟ اس نے فقیر کے پاس آ کر پوچھا کہ اتنے سالوں سے تم اس دربار میں بیٹھے ہو تو کیا ابھی تک تمہیں اللہ نے نظر نہیں دی، بینائی نہیں دی؟ تو اس نے کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ نہیں دے رہا، جب دینا ہوگا دے دے گا، میرا کام مانگنا ہے، میں مانگ رہا ہوں۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ابھی میں اندر فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تمہاری نظر نہ آئی ہوئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور تمہارے پاس اتنی سی مہلت ہے کہ میں اندر جا کر واپس آؤں۔ فقیر نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہو گیا، اتنا بخلا گیا کہ اس نے بہت شدت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا گڑ گڑانا شروع کیا، رونا شروع کیا کہ اگر میری بینائی واپس نہ آئی ہے تو مجھے قتل کر دے گا، تو میں کیا کروں گا؟ اے اللہ مجھے نظر دے دے۔ رو رو گڑ گڑا کے اس نے مانگنا شروع کیا۔ جب بادشاہ اندر سے فاتحہ پڑھ کر باہر آیا تو فقیر کی بینائی آ چکی تھی۔
میرے اللہ کی شان. یہ واقعہ سن کے مجھے اتنا میں نے جو محسوس کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہر وقت قبولیت کا ہے، شدت چاہیے. مکمل انسان بنایا 5 انگلیوں کے ساتھ، آنکھ ناک منہ کان جسم کے ہر اعضاء کو مکمل. میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ تو اتنا احسان کیے جاتا ہے مجھ پہ کہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں. ایک بار سچے دل سے اس کا شکر ادا کر کے تو دیکھ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. وہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، اس کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے. اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، ہم سب کا حامی و ناصر، آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. جزاکم اللہ خیر. ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.